مال کو بچانے کے لیے ہمیں رات کو جاگنا پڑے تو ہم جاگتے ہیں کہ ڈاکو ان لوگوں سے مال کو بچانے کے لیے کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے مال کو وہ ضبط کر لیں، ہمارا مال چھین لیں، ہمارا مال چوری کر لیں۔ اس طرح ہمیں مال کی تو کثرت کے ساتھ اس کی فکر رہتی ہے، لیکن کبھی ہمیں اپنے ایمان کی فکر رہی ہے؟ نہیں رہی۔ آج کے دور میں اس عقیدے کو لوگ چور ڈاکو جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں جو ہمارے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ کس طرح عقیدے کو خراب کرتے ہیں؟ اس طرح عقیدے کو خراب کرتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کا مخالف بنا دیتے ہیں، صحابہ پر شب و شتم کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ کوئی ایسا عقیدہ خراب کرنے والا مل جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اہل بیت پر شب و شتم کرنے والا بناتا ہے، اہل بیت کی جو نفرت ہے وہ ہمارے دل میں بٹھا دیتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارے برا عقیدہ بنا دیتا ہے، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، کوئی رب کعبہ کی، کوئی اولیاء اعظام کی۔ لہٰذا ان چوروں سے، ان ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے ہمیں رب کعبہ نے ایک عظیم ذریعہ، عظیم ہمارا ایک محافظ عطا کیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی صورت میں عطا کیا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے 19 فروری بروز اتوار صبح 8 بجے آپ داتا کی نگری میں مینار پاکستان پر تشریف لے جائیں۔ وہاں پر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو قرآن و سنت سے وہ موتی بکھیریں گے، ان کو اپنے دامن میں سمانے کے لیے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے پھر وہاں تشریف لے جائیں، ورنہ بروز قیامت ہمیں پچھتاوا ہوگا۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کہ جب ہم حوض کوثر پر حاضر ہوں گے تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اگر کسی کے دل میں صحابہ کا بغض ہوگا، اگرچہ وہ امیر معاویہ ہوں، اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، کوئی سے بھی صحابی رسول ہوں، کسی کے بارے میں بھی ہمارا برا عقیدہ ہوگا تو وہاں سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دھتکار دیں گے، فرمائیں گے کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ تو تھا وہ شخص جو میرے صحابہ پر شب و شتم کرنے والا تھا، تو میرے صحابہ اکرام کے بارے میں بولنے والا تھا، اور اگر کوئی اہل بیت کے بارے میں برا نظریہ رکھنے والا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ دفع ہو جا۔ تو تھا میری آل کے بارے میں بھونکنے والا، تو تھا میرے آل کے بارے میں برا عقیدہ رکھنے والا۔ تو اس ندامت سے بچنے کے لیے پھر ہمیں مینار پاکستان پر سفر کرنا ہوگا۔ ہم مال کی محبت میں یار ہمیں رات کو جاگنا پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے تو ہم اٹھا لیتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا مال نہ چوری ہو جائے۔ لیکن وہاں مال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم وہاں ایمان اور عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے پھر مینار پاکستان تشریف لے جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے، دعوت ہے کہ آپ حضرات مینار پاکستان پر تشریف لے جائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم فرمان ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من زار بیت المقدس محتسبا اعطى الله ثواب الف شہید وحرم الله جسد علی النار من زار عالما فکانما زار بیت المقدس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں بیت المقدس کے لیے سفر نہیں کرنا پڑے گا، تمہیں اتنا دور و دراز سفر کے لیے نہیں جانا پڑے گا، لیکن تمہیں تھوڑا بہت تو سفر کرنا ہی پڑے گا نا۔ وہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ من زار عالما، جس نے عالم دین کی زیارت کر لی، جس نے عالم دین کا چہرہ دیکھ لیا، اس نے گویا کہ بیت المقدس کو دیکھ لیا، اور جس نے بیت المقدس کو دیکھنے والے کا جتنا اجر ہے وہ سارا عالم دین کے چہرے کو دیکھنے کا مل جاتا ہے۔ تو پھر ایک ایسی عظیم شخصیت ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، تو پھر ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے کتنا رب اجر عطا فرمائے گا۔ صحیح معنوں میں جنہوں نے توحید واضح کی، صحیح معنوں میں جس نے رسالت کو بیان فرمانے والا، صحیح معنوں میں جو ولایت کو بیان فرمانے والا، صحیح معنوں میں جو صحابیت کو واضح فرمانے والا، صحیح معنوں میں جو اہل بیت کی شان کو بیان کرنے والا، وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہے۔ لہذا اللہ رب العزت ہمارے ایمان کے ستونوں کو قوی فرمائے، آمین۔